الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے حساب بے انتہا کرم ہے، جس کے شکر سے عہدے برآ ہونا، جس کا شکریہ ادا کرنا ہم جیسے کمزور بندوں کی استطاعت سے باہر ہے۔ اگر اللہ کے نعمتوں پہ غور کرے، جو کچھ اللہ رب العزت نے ہم پہ کیا ہے، اگر ان میں سے کسی ایک نعمت بھی لے لے اور اس نعمت کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو قرآن کریم میں بار بار کہتے ہیں، تمہارے لیے زمین میں بھی نشانیاں ہیں، تم غور و فکر کرو تو صحیح۔ تمہارے لیے تمہارے جسموں کے اندر نشانیاں ہیں، تم غور و فکر کرو تو صحیح۔ پوری مخلوق جو ہے نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اگر ان پہ غور و فکر کرو گے تو میری نعمتوں کا پتہ چلے گا۔ یہی وجہ ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ کسی بندے کے پاس کلمے کی دعوت نہ پہنچی ہو، کسی بندے کے پاس کلمے کی دعوت نہ پہنچی ہو، اللہ رب العزت اس سے بھی سوال کریں گے، اگرچہ وہ کہے گا کہ مجھ تک کلمے کی دعوت نہیں پہنچی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھیں گے کہ پوری کائنات اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اگرچہ کلمے کی دعوت نہیں پہنچی تھی، لیکن تمہیں اس کائنات پر غور و فکر کر کے، ان بنی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کر کے، ان مخلوق پر غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچاننا چاہیے، اپنے خالق کو پہچاننا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے شمار احسانات، بے شمار انعامات ہم پر ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اور ان میں سے ایک سب سے بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا دولت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے، جس کی نسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جس کلمے کو پڑھ لینے کے بعد خواہ وہ اس کنٹری کا ہو یا کسی اور ملک کا رہنے والا ہو، خواہ وہ گورا ہو، کالا ہو، اندھا ہو، لنگڑا ہو، جس نے اس کلمے کو پڑھ لیا آپس میں بھائی، یہ انعام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، جو سب انعاموں سے بھاری اور سب انعاموں سے بہتر ہے، اور سب انعام سے قیمتی چیز اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، وہ کلمہ ہے جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑی نعمت جو ہمیں حاصل ہوا ہے، یہ سب سے قیمتی نعمت اللہ کے خزانوں میں جو ہمیں حاصل ہوا ہے، یہ بہت ہی مشکلوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، بہت ہی قربانیاں دی گئی ہے اس ایمان کے پیچھے۔ صحابہ کرام نے اپنے خون
اور پسینے کو سینچ کر یہ کلمہ ہم تک پہنچایا ہے. یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، جسے ہم آسان سمجھ رہے ہیں، جس کی قدر و قیمت ہمارے پاس نہیں ہے، اگر اس دین کی قدر و قیمت ہوتی تو یہ مسجد ابھی بھی خالی نہیں ہوتی، بھری بھری ہوتی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے بڑی بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے. یہ آسان اور کوئی بالکل سہل چیز نہیں. جی ہاں، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے ایمان جس پر کامیابی اور ناکامیابی کی بنیاد ہے. جو ایمان والا ہے وہ کامیاب ہے، جس نے ایمان نہیں پڑا وہ ناکام. کامیابی کی بنیاد ایمان پہ. اور اس کلمے پہ چل کر یہ مختصر سی زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے. اگر اس کلمے کے مطابق ہماری زندگی گزر گئی تو دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تھا. اللہ نے فرمایا، اے آدم، یہ دنیا تمہارے لیے اور تمہارے اولاد کے لیے ٹھکانے کی جگہ ہے، باعتبار افراد کے اپنی اپنی موت تک، اور باعتبار مجموعہ کے قیامت تک. ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے اس دنیا سے. کوئی ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں اس دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہوں؟ یا آپ کے نظروں میں کوئی ہے جو جب سے پیدا ہوا اور کئی عرصے گزر گئے ابھی تک زندہ ہے اور ابھی بھی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مرنے کا نہیں؟ کوئی نہیں ہے. ایک کسی نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی چلا گیا. امریکہ کا ایک ڈانسر تھا مائیکل جیکسن، اس کا دعویٰ تھا کہ میں 100 سال جی کے دکھاؤں گا، 100 سال جی کے دکھاؤں گا. اب اس کے لیے اس نے ساری تدبیریں کری. رات کو سوتا تھا تو آکسیجن لگا کے، تاکہ اس کے سانس کا استعمال نہ ہو. اس کا سانس چونکہ 100 برس چل رہا ہے ان کے مقصد کے مطابق، تو وہ سانس جو ہے اس کو بچا کر آکسیجن لیتا ہے. کوئی بھی چیز کو بغیر گلفز کے، بغیر دستانے کے نہیں چھوتا تھا. چونکہ مالدار تھا، اس نے ہر قسم کے ڈاکٹر بھی رکھا تھا کہ کسی طرح کی کوئی بیماری ہو فوراً میرا علاج ہو سکے، چونکہ اسے جینا تھا 100. لیکن موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے. موت و حیات پر قدرت اللہ کی ہے. ہماری کوئی بھی قدرت نہ. ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے بھیجا. ہماری کوئی سفارش نہیں، کوئی درخواست نہیں تھی کہ اللہ ہمیں اس خاندان میں بھیجیے گا، اس محل میں بھیجیے گا، اس ضلع کے اندر بھیجیے گا اور اس گھر کے اندر بھیجیے گا. ہماری کوئی درخواست نہیں تھی. ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا. اللہ نے بھیجا. ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے اٹھا لے گا. آخرکار ہوا یہی جو اللہ کی مرضی ہے. دعویٰ 100 سال کا تھا، 50 سال پورنے سے پہلے دنیا سے آیا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ دعویٰ کرے کہ میں جینے کے لیے آیا ہوں. کوئی یہ نہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی موت جو ہے اس بٹن کو آف کر دیا، اب مجھے موت نہیں آنے کی. یہ تو اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے. یہ ایک اسٹیشن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، ایک راہ گزر ہے. یہاں تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں بھیجا گیا. عالم ارواح کے اندر تھے، ماں کے پیٹ کے اندر آئے، ماں کے پیٹ کے اندر سے دنیا کے پیٹ کے اندر آئے، اور دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں جائیں گے. اس کے بعد حشر کا معاملہ، پھر جو فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم، وہ فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. جی ہاں، وہ فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، چاہے جنت ہو یا جہنم. آخر تو مسئلہ وہاں کی ہے جہاں لوگ چلے جانے کے بعد واپس نہیں آ رہے. وہ زندگی اصل ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مختصر سی زندگی دی ہے، اور اس میں بھی ایک کامیابی اللہ نے ہمیں دے دیا، وہ ہمیں ایمان عطا کر دیا. اب اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیے، اگر ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے، ہم وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے جیسا بنایا ویسا بن گئے. اللہ نے اچھے شکل والا بنایا، اچھے شکل والا بن گئے.
دماغ تیز کیا تو دماغ تیز ہے، مند بدھی بنایا تو مند بدھی بن گیا، کسی کو لنگڑا بنایا تو لنگڑا بن گیا، کسی کو لولا بنایا لولا بن گیا۔ وہاں پر ہم کچھ بھی چون چرا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، مقصد بھی دے دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت پہ دیکھیں کہ کتنا عمل ہے ہمارا، یعنی اللہ رب العزت کی اس آیت کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا، اور جو اللہ چاہ رہے ہیں، جو آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، فرشتوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ میں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں جو دنیا کے اندر آ کے اللہ کے احکامات کو جاری کرے، اللہ کے حکموں کو پورا کرے، اللہ کے قوانین کو جاری کرے۔ اللہ کہہ رہے مقصد یہی ہے تمہارا، تم میری عبادت کرو، میرے احکامات کو جاری و ساری کرو، میرے احکامات کو پورا کرو۔ یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے۔ مقصد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا 24 گھنٹے کی زندگی ہے، ان میں سے زیادہ تر یوں سمجھ لیجیے 70%، 90% وقت اللہ کے حکموں کو پورا کرنے، اللہ کے راضی کرنے میں لگنا چاہیے، اور باقی جو وقت بچتا ہے انہیں دنیا جو اللہ رب العزت دنیا بنایا ہے ان چیزوں میں خرچ کر کے انہیں کمانے کی اس لیے کمائیں، دنیا اس لیے استعمال کرے تاکہ اللہ کے حکموں کی اطاعت ہو سکے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں کہ دن بھر میں اتنا ہی کماتے تھے جتنا ایک دن کا خرچ نکل سکے، باقی کا وقت کہاں جا رہا ہے؟ باقی کا وقت اسی آیت پہ عمل ہو رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، باقی کا وقت اس چیز میں لگ رہا ہے۔ ایک دن کے لیے کمائی کر رہے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے جو اللہ آج کھانا کھلانے پہ قادر ہے وہی اللہ کل بھی قادر ہے۔ اس کے برعکس میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنی حالت کو دیکھیں، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کتنا وقت دے رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے؟ صحابہ کرام تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر، ان میں سے تھوڑی سی چھٹی لے کر کیا کرتے ہیں؟ دنیا کما رہے ہیں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم دنیا 100% کما رہے ہیں، ان میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر مسجد کو آ رہے ہیں، مسجد کو آ رہے ہیں۔ 5 منٹ اتنی بڑی اتنی عالیشان ہم نے مسجد بنائی ہے، اتنی خوبصورت ہم نے مسجد بنائی، کیوں بنائی؟ 5 منٹ دینے کے لیے، 5 منٹ دینے کے لیے اتنی بڑی اچھی مسجد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے۔ اپنے جسم کو بنانے کے لیے 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، جو ایمان ہے اس کو بنانے کے لیے 5 منٹ دیتے ہیں۔ اصل چیز ہے میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا۔ ایک بات ذہن نشی کر لے، اگر ہمیں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جانے والے ہو جائیں، تو جو اللہ چاہتے ہیں اس کی چاہت پہ چلنا پڑے گا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کی چاہت پہ اپنی ہم زندگی گزاریں گے تو جو اپنی چاہت ہے اسے قربان کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کی چاہت پہ ہمیں زندگی گزارنی ہے تو اپنی چاہت ہے اسے قربان کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال ایک یوں سمجھ لیجئے کہ فجر کی اذان ہو گئی، نیند آ رہی ہے، نیند کا غلبہ ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے تو ٹھنڈ لگ رہی ہے، جی چاہتا ہے کہ نیند پوری کر کے 7 بجے اٹھے، آج 8 بجے اٹھے، ٹھنڈ کا موسم ہے، جی چاہتا ہے کہ کمبل کے اندر سوئے رہے، خدا چاہتا ہے کہ بستر سے اٹھ کر میری نماز پڑھے۔ تو اگر خدا کے حکم کو، خدا کی چاہت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی قربان جو ہے اپنی چاہت سے قربان کرنے پڑے۔ جی ہاں، دیکھیں جنت کی ایک صفت ہے، جنت کی ایک صفت ہے کہ جنت میں جو آدمی جائے گا جو چاہے گا وہ کرے گا، اس کے لیے ہر چیز کی فراوانی ہے،
جو کھانے کو چاہے گا وہ کھانے کو ملے گا، جس چیز سے سواری کرنا چاہے گا اس چیز سے سواری کرنا چاہے گا، بے شمار نعمتیں ہیں اور بے شمار آزادی ہے جنت کے اندر، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں نے پڑھی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اس کا یہی مطلب ہے اگر ہم نے دنیا کو چاہت پہ، اپنی چاہت کو قربان نہ کیا بلکہ اپنی چاہت پہ عمل کیا تو گویا ہم دنیا کو جنت بنا رہے ہیں، حالانکہ دنیا جنت ہمارے لیے نہیں ہے، یہ جنت کافروں کے لیے، یہ جنت کافروں کے لیے، ہمارے لیے تو قید خانہ ہے، ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ اس حدیث کے تحت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مدد آئے گی، اس بات کو پہلے سمجھ لیں، اگر اللہ کی مدد آتی ہے تو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، اگر وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مدد آئے گی تو مظلوم کے ساتھ آئے گی۔ اگر ہم کسی کی ناحق گھر اجاڑ رہے ہیں، کسی کی ناحق پٹائی کر رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں، بس اس کے ستانے کے غرض سے، گرچہ ہم مسلمان ہیں لیکن اس پر ظلم کر رہے ہیں، تو اگر اللہ کی مدد آئے گی تو مظلوم کے ساتھ آئے گی، ظالم مسلمان کے ساتھ نہیں آئے گی۔ اگر ہم چور ہیں، ایک غیر کے گھر میں چوری کر رہے ہیں، تو میں مسلمان چور ہوں، وہ غیر مظلوم ہے جس کے گھر میں چوری کی جا رہی ہے، اگر اللہ کی مدد آئے گی اس کے ساتھ آئے گی، مسلمان چور کے ساتھ نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہماری زندگی کو الگ الگ بتایا ہے کہ دنیا جو ہے کافروں کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا کو جنت بنایا گویا کہ کافروں کی زندگی میں اپنا ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی ہم نے دنیا کو جنت سمجھنا چھوڑ دیا، جنت سمجھنے لگا تو جو ہے کافر چونکہ مقصود ہوں گے، کافر مظلوم ہوں گے، ان کی جنت پر ہم قبضہ کر رہے ہیں، ان کی جنت پہ ہم قبضہ کر رہے ہیں۔ تو اب اگر اللہ کی مدد آئے گی، نصرت حق آئے گی، ہمارے ساتھ آئے گی، ہم تو لوٹنے والے بن رہے ہیں۔ اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا گیا، اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر ہم نے کافروں کے راستے کو اپنانے کی کوشش کافروں کے راستے کا اپنانے کی کوشش۔ تو اگر اللہ کی مدد آئے گی نہیں آئے گی، یہی حالات ہے، حالات کا تقاضا جو ہے، حالات کا معاملہ جو اعمال کے ساتھ، ہمارے اعمال کے ساتھ ہے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوئے، اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے، جس شریعت پہ ہمیں چلنا ہے، جس طریقے پہ اگر ہم چلتے ہیں، اس طریقے جس طریقے پہ چلنے کا ہمیں حکم کیا گیا ہے، اس طریقے پہ چلتے ہیں تو خدائی قسم اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور اگر اس راستے کو چھوڑیں گے تو اللہ کی مدد سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے جو ہے خود بھی ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، رسول پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، چونکہ کیا کرنا ہے وہ قرآن کریم کے اندر ہے، اور اس چیز کو کیسے کرنا ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دونوں چیزیں ضروری ہے، لا الہ الا اللہ بھی ضروری ہے اور محمد رسول اللہ بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا۔ تو ہمیں خود بھی چلنا ہے، اور اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر کے افراد تک، اور گھر سے لے کر محلے تک، محلے سے لے کر پورے عالم کا فکر کرنا بھی یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، ڈھیر ساری سنتیں، بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے، مسجد کے اندر داخل ہونا داہنے پیر سے دعا پڑھتے ہوئے سنت ہے، ہر چیز کی جو سنتیں ہیں۔ تو ایک سنت ان میں سے سب سے اہم چیز یہ بھی ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ان سنتوں کو جو میں نے ابھی بیان کیا، ڈھیر ساری سنتیں اللہ کے نبی نے ہر طریقے جو ہے ہمیں سکھلا کر گیا، چھوٹے سے لے کر بڑے طریقے، بڑے سے چھوٹے ہر ایک طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا ہے، ہر چیز کو سکھایا ہے، اور تقریباً الحمدللہ فالو بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک سنت ایسے ہے جس سے ہم انجان ہیں، وہ ایک سنت وہ اللہ رب العزت نے جو حضور پاک علیہ السلام کے سینے کے اندر جو رکھا تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر جو اڑھن، جو فکر، جو درد تھا امت کے متعلق کہ میری ایک ایک امت کلمہ پڑھ کے جنت میں جانے والا کیسے بن جائے، یہ فکر ہمارے پاس نہیں، یہ فکر ہمارے پاس نہیں۔ اس فکر کو بھی لینا بھی، اس فکر کو لینا بھی تو آپ علیہ السلام کی ذات اقدس سے بھی اس چیز کو لینا بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی کو جو فکر تھی کہ ایک ایک امت جنت میں جانے والا کیسے بن جائے، دوسرا کوئی بھی غرض نہیں، کوئی مالی غرض نہیں، اس کام کو اللہ کے نبی اپنا کام سمجھ کے، ان کے دل کے اندر درد تھا، کڑن تھا، فکر تھا، جس کی وجہ سے ایک ایک گھر کے اندر گئے اور کلمے کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی۔ ہر ایک کی کوشش کی کہ ہر ایک ہر گھر کا ہر ایک فرد جو ہے کلمہ پڑھ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تمام تکالیف کو برداشت کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی برداشت کیا اور اللہ کے نبی نے بھی برداشت کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہی کام آج ہمیں بھی کرنا ہے، ہمیں بھی اس چیز کا فکر کرنا ہے۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں ہر ایک گھر سے جو ہے نماز، ہر ایک گھر سے جو ہے ہر ایک شخص کی زندگی کے اندر دین کامل طور پر داخل ہو جائے، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے، جس طرح اللہ کے نبی نے فکر کی، جس طرح خود بھی ہمیں جو ہے اپنے اللہ کے حکموں پہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، اپنے اولاد، اپنے بچوں کو بھی اس راستے پہ چلانا ہے۔ کیونکہ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دی تو یہ بچے جنہیں ہم بڑے پیار سے پالتے ہیں، جس کے بیمار ہو جانے پر راتوں رات جھاگتے ہیں، اگر وہ بھوکا ہے تو خود بھی کھانا نہیں کھاتے، اگر وہ نہیں سویا تو ہم بھی نہیں سوتے، بڑے پیار سے، بڑے مشقت کے ساتھ، مشقت ہوتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہے، پھر بھی محبت جتلاتے ہیں اور بہت ہی پیار سے اس بچے کو پالتے ہیں۔ اگر ہم نے اس بچے کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت نہ کری تو اللہ رب العزت کے سامنے یہ بچہ جس کے لیے ہم نے اپنی جان قربان کر دی، اپنے پیٹ کو خالی رکھا، اپنے نیندوں کو قربان کیا، اللہ رب العزت کے سامنے یہ ہمارے گردن پکڑ لیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، یا اللہ ہم نے ان بڑوں کی اطاعت کی تھی، ان بڑوں کے نقش قدم پہ ہم نے چلا تھا، اگر یہ میرے بچپنے کے اندر کان پکڑ کے مجھے صحیح راستہ دکھاتے آج میں گنہگار نہ ہوتا۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، یا اللہ اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو میرے والدین بھی اسی سزا کے حقدار ہے، ان کا دگنا عذاب عطا کر، انہیں ان کے خود کی عمل کی اور اس عمل کی کہ انہوں نے مجھے کبھی سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ تو جس بچے کو ہم بڑے پیار سے پالے ہیں وہ بھی ہمارے نزدیک جو ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہمارے نزدیک بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کی فکر کرنا ہے، اپنے گھر کی فکر کرنا ہے، اپنے بچوں کی فکر کرنا ہے، ہر ایک کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے علاقے میں اور ہر علاقے کے اندر، ہر بستی کے اندر دین کا نظام قائم ہے۔ دیکھیے جمعہ کے اندر جو بیان ہوتی ہے، اس طرح جلسے کے اندر جو بیان ہوتی ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گھر گھر میں دعوت کی باتیں پہنچانے اس لیے کہی جا رہی ہے، اس بات کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے اس بات کی، کیونکہ اگر جمعے کے اندر بات ہوئی، دیکھیں آج اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں تھوڑی دیر دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دی۔ بات شروع ہوئی تھی 1 بجے سے، بات شروع ہوئی تھی 1 بجے سے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دیکھیں کہ اس وقت کتنے ساتھی ہمارے ایسے تھے جو دین کی بات کو سننے کے لیے جمع تھے۔ تو ان محفلوں کے اندر وہ شخص شرکت کر لیتا ہے جن کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تڑپ اور طلب ہوتی ہے ان کا کہ آج دین کی باتیں سننا ہے، آج اللہ کی باتیں سننی ہے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننی ہے، وہ تو آ جاتے ہیں، وہ تو آ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے تبلیغ کا مقصد کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ بے غرض بندوں کے پاس بے طلب بن کر کلمے کی دعوت، بے طلب بندوں کے پاس بے غرض بن کر کلمے کی دعوت کو پہنچانا۔ چونکہ ہر کوئی نہیں آ پاتا، جن کے دل کے اندر تڑپ ہی نہیں ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ تو
تو امت کی حالت ایسی ہے، پہلے انہیں طالب بنانا ہے، انہیں دین پر کھڑا بھی کرنا۔ اللہ کے نبی کا بھی یہی کام تھا۔ جس دور میں اللہ کے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اگر اس دور کا آپ تاریخ پڑھیں گے، اس دور کا معائنہ کریں گے، آپ کو علم ہوگا کہ کیسی وہ دور تھی اور کس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کا کام کیا ہے، کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ ایسی قوم تھی جس کے اندر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی ایسے قوم کے اندر کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، ایسے قوم کے اندر فکر کی چنگاری کو لے کر آگے بڑھے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج ہمارے لیے اپنے علاقے میں رہ کر یہ کام کرنا بہت ہی آسان ہے، یہ کام کرنا بہت ہی آسان ہے، اس زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں بڑا ہی آسان ہے۔ لیکن اس کام کو اگر ہم ذمہ داری سمجھ کر کریں گے، اپنا سمجھ کر کریں گے تو اس کے اندر فائدہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو اس کے اندر فائدہ ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو اس کے اندر فائدہ ہے۔ اپنی ذات کو سامنے رکھیں، ایمان کی دعوت دیں گے، ایمان کی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر ایمان کی دعوت ایمان کی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے دے رہے ہیں تو اس کا اثر سب سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ دوسرے کی اصلاح کی نیت نہ ہو، ہر شخص محتاج ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کلمے کی حقیقت پیوست۔ جب کلمے کی حقیقت ہماری زندگی کے اندر آ جائے گی تو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا، دین کے لیے وقت نکالنا آسان ہو جائے گا۔ جس طرح صحابہ کرام کو وقت نکالنا آسان ہو گیا تھا، اللہ کے راستے میں قربانی دینا آسان ہو گیا تھا، اپنے جانور کو قربان کرنا آسان ہو گیا تھا، گھر بار کو قربان کرنا آسان ہو گیا تھا، جان مال کو اور بیوی بچوں کو یتیم کرنا آسان ہو گیا تھا۔ کلمے کی سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو کلمہ عطا کیا ہے واقعتاً بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ یہ کلمہ، یہ ایمان جو ہے ایک برتن کی طرح ہے، اگر اس ایمان اس برتن پہ کچھ نہیں ڈالے یہ خالی چلا جائے گا، اور اگر اس میں کچھ ڈالیں گے تو لے کر چلا جائے گا۔ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کامیاب کریں گے، اور اگر نماز چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ نماز چھوڑیں گے تو نماز پڑھ لیے تو اچھا۔ تو یہ جو برتن ہے اس کے اندر یا تو نیکی جاوے گا یا تو برائی جاویں گے یا تو گناہ جائے گا۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں یہ برتن نیکی لے کے جاوے گا، اور اگر برائی کر اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ برتن گناہ لے کے جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ارادہ کرو انشاءاللہ کلمے کی دعوت کو لے کر آگے بڑھیں گے، اپنے گھر کے ماحول کو بنائیں گے، اپنے بستی کے ماحول کو بنائیں گے کہ ہر شخص جو ہے، ہر شخص کی زندگی کے اندر دین آ جائے۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھے، ایک بات بہت ہی غور سے سنیں، دیکھیے دین کا کام، یہ دین، یہ شریعت جو ہے اللہ رب العزت نے 1400 سال ہو گیا آج تک چلا ہے۔ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے تب تک اس دین، اس شریعت کو اللہ رب العزت باقی رکھیں گے۔ جس طرح قرآن کریم کو باقی رکھنے کا اللہ کا وعدہ ہے، جس کی کھلی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ کروڑوں حفاظ کے سینوں کے اندر قرآن کریم بس رہا ہے، کوئی مٹانا چاہے تو ایک آیت میں بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ دین، یہ شریعت آپ علیہ السلام کا لایا ہوا دین، یہ آخری دین ہے، یہی دین قیامت تک چلے گا، اور اللہ رب العزت کسی کی شریعت کو قیامت تک چلائیں گے۔ یہ الگ بات ہے، اللہ رب العزت نے یہ متعین نہیں کیا ہے کہ اس دین کو چلانے والے افراد کون ہوں گے۔ یہ اللہ کا مبارک کام ہے، اللہ کا پسندیدہ، اللہ نے اپنے معصوم بندوں سے کام لیا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، خدا کی قسم اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے، تاتاریوں سے پہلے مسلمانوں کی آبادی ہندوستان کے اندر 22 لاکھ مسلمان تھے، لیکن ان کے اندر سے جب دین ختم ہو گیا، دین کی اہمیت ختم ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر سے طاقت کو بھی ختم کر دیا اور تاتاریوں کو مسلط کر دیا۔ ان تاتاریوں نے مسلمانوں پر ایسی جنگ کری اور ایسا گاجر جوڑیوں کی طرح مسلمانوں کو کاٹا ہے کہ 22 لاکھ مسلمانوں میں سے 17 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہی تاتاریوں کے خاندان میں سے ایمان والوں کو کھڑا کیا، اللہ رب العزت نے وہاں سے کام کیا۔
تو یہ دین جو ہے قیامت تک چلے گا، اللہ کی شریعت قیامت تک چلے گی۔ لیکن اگر ہم اس میں حصہ لیتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے، ورنہ تو اللہ جو ہے اپنے کام لینے کے لیے نہ کسی کے محتاج ہوئے ہیں نہ محتاج ہوں گے۔ اصحاب کہف کا واقعہ دیکھیں، بیت اللہ پہ جو حملے کے ارادے سے جو فوج آ رہی ہے ان کا واقعہ دیکھیں۔ اس وقت بھی لوگ تھے، اب رہا جو اپنی فوج لے کر بیت اللہ کو اڑانے کے لیے آ رہا ہے، اس وقت بھی لوگ تھے۔ اللہ چاہتے تو لوگوں سے کام لیتے، اللہ رب العزت کسی انسان کے بھی محتاج نہیں ہے، اللہ نے ابابیل پرندوں سے اپنا کام لیا، تو کام لینے پر اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر ہم اس راستے میں چل کر اللہ کے دین کے مددگار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم ہمارے دین کی مدد کرو گے میں تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دین کی مدد وہی ہے جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا ہے، دین کی نصرت وہی ہے جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتایا ہے، دین کی مدد وہی ہے جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے، اور دین کی صحیح مدد، صحیح نہج، صحیح طریقہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ اب ہمارا عمل، ہمارا کام جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملے گا، ہمارا کام یہ نہیں جو ہے دین کے لیے کارگر ثابت ہوگا۔ جو طریقہ ہم نے بتایا ہے ابھی بس یہ کہا جا رہا ہے، صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیا دین کو بنانے کے لیے، ایمان کو بنانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے۔ اگر صحابہ کرام یہ سوچ کر بیٹھ جاتے کہ ہمیں جنت کی بشارت مل گئی ہے، ہم نماز پڑھنے والے ہو گئے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ لیکن نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی کی جو فکر جو بلند تھی، صحابہ کو مجبور کیا کہ اللہ کے نبی کی فکر، اللہ کے نبی کی اللہ کا دین، اللہ کے نبی کی لایا ہوا جو دین ہے پورے عالم میں پھیل جائے، اسی کی فکر لے کر صحابہ کرام نے مکہ کو بھی چھوڑا، مدینہ کو بھی چھوڑا۔ ایسی پاکیزہ جگہ، ایک نماز پڑھے 1000 کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھے 500 کا ثواب ہے، لیکن دین کی دعوت کے لیے اس فکر کو لے کر پورے عالم کے اندر جو ہے کلمے کی دعوت پھیل جائے، اللہ رب العزت کے یہ مبارک، یہ پاکیزہ دین، یہ پاکیزہ دستور العمل پورے عالم میں پھیل جائے، اس فکر کو لے کر صحابہ کرام نے اپنے اپنے مقامات کو چھوڑا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کی ضرورت ہے کہ آج ہم بھی اپنے جان، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ زیادہ کچھ نہیں تو اپنی زندگی کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کی ترتیب بنائیں، جس طرح ہم نے اپنے وقت کی ترتیب بنا رکھی ہے۔ اتنا وقت ہم گھر کو دیں گے، اتنا وقت دکان کو دیں گے، اتنا وقت بچوں کے ساتھ دیں گے، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، اتنا دولت اپنے گھر کو بنانے میں لگائیں گے، بقیہ کی دولت تجارت کو بڑھانے میں لگائیں گے۔ میرے دوستوں، انہی میں سے ایک حصہ یہ بھی بناؤ کہ اتنا وقت، اتنا مال، اتنی دولت اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے انہی میں سے وقت، انہی دولت میں سے تھوڑا سا وقت بچاؤ، انہی دولت میں سے کچھ رقم بچاؤ جسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ارادے سے۔ بڑی ضرورت ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ آج ہم اپنے علاقے کو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ سارے ٹوپی والے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، یقین کیجئے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں ایمان کی روشنی تک نہیں ہے، مسلمان کلمہ بھی یاد نہیں، بہت سے علاقے بنجر پڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان بنجر علاقوں کو، ان مسلمانوں کو اگر کوئی یہ کہہ دے 100 روپے دے کر، آج مسلمانوں کی حالت ایسے ہے، کوٹ پر کھڑے ہیں، 200 روپے پر اپنے ایمان بیچنے کے لیے تیار ہے، 200 روپے پر جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ حالات مسلمانوں کی ہے۔ چھوٹے چھوٹے علاقے کے اندر جہاں دین کی روشنی بھی نہیں ہے، بڑے بڑے ہیں لیکن کلمہ یاد نہیں ہے، بڑے بڑے حضرات ہیں لیکن الحمد شریف یاد نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بتاؤ اس کی فکر کون کرے گا؟ کوئی نبی آئیں گے، کوئی فرشتے آئیں گے، ان کی فکر کو لے کر نہیں آئیں گے۔ اس کام کو ہمیں کرنا ہے، اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اسی کو سکھاویں گے۔ اگر ہم اس کام کو کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے قدموں کو جما دیں گے، ہم کامیاب ہوں گے، سامنے والا کامیاب ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے نبی ابو جہل کے پاس بھی دین کی دعوت لے کے گئے تھے، وہ ابو جہل ناکام ہوا، اللہ کے نبی کامیاب ہوا۔ دین کا کام کرو گے، ہم کامیاب ہوں گے، سامنے والا کامیاب ہو۔
میرے محترم بزرگ اور دوست، بڑی ضرورت ہے اس کی ذرا فکر کرے اور اپنے وقت میں سے کچھ وقت لگائے. کسی کو نہ دیکھے کہ فلاں کیوں نہیں کر رہا ہے، فلاں کیوں نہیں کر رہا ہے، فلاں وقت لگا کے آیا نہیں، اس کو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے. خدا کی قسم کل قیامت کے دن نفس کا عالم ہوگا، سب اپنی ذات کے بارے میں فکر کریں گے میرا کیا ہوگا. تو آج یہاں پر اپنے ایمان کو خراب نہ کریں. حدیث کے اندر آتا ہے کسی کی زندگی پر ہم بحث کر کے کہ فلاں کچھ نہیں کرتا، میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں، وہ فلاں 4 مہینے لگا کر آئے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا. خدا کی قسم جو آپ نے نماز پڑھی ہے اس کا ثواب اس کو مل گیا اور اس کا گناہ آپ کو مل گیا. حدیث سے تو ہم اپنے ایمان کو بہت ٹھیک چیز ہے صحیح برباد نہ کریں اور فکر کریں انشاءاللہ پورے عالم کے اندر اپنی جان اپنے مال میں سے کچھ وقت لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.